جامع مسجد تاجدار مدینہ ڈنڈی اسکاٹ لینڈ میں جلسہ بیاد شہدائے کربلا کا انعقاد ہوا، جس میں اسکاٹ لینڈ بھر سے جید علماء کرام اور لوگوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ اس پہ رپورٹ کر رہے ہیں قیصر حبیب۔ ڈنڈی ٹی سائیڈ اسلامک سینٹر اسکاٹ لینڈ کے زیر اہتمام مرکزی جامع مسجد تاجدار مدینہ میں سالانہ جلسہ بیاد شہدائے کربلا منعقد ہوا، جس میں اسکاٹ لینڈ بھر سے علماء کرام اور لوگوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ پروگرام کی صدارت سید امانت علی شاہ نے کی، جبکہ پروگرام کا آغاز امام مسجد حافظ محمد اصغر رضوی نے اپنی خوبصورت آواز میں تلاوت کلام پاک سے کیا۔ مقامی حضرات نے باری باری اپنے اپنے انداز میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت کے پھول پیش کیے۔ اس موقع پر شرکا نے بارگاہ حسینیت میں بھی ہدیہ منقبت پیش کیا۔ سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ یعنی خاتون جنت بلا سلام مصطفیٰ جانے رحمت بلا سلام۔ حاجی محمد صادق اور علامہ عمران طاہر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سجدہ اور تلاوت درس کربلا ہے، اور کہا کہ ذکر کربلا ہمیں صبر و استقامت کا سبق سکھاتا ہے۔ نوجوان عالم دین علامہ رومی کا کہنا تھا کہ نوجوان نسل کو حسینی کردار اپنانے کی اشد ضرورت ہے۔ Sayyidina Jabir radiallahu anhu, at one time he came in to see that the Prophet sallallahu alayhi wasallam were on their hand and knees whilst Sayyidina Imam Hassan and Imam Hussein radiallahu anhuma, two grandsons, two brothers, they were on the back of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, and he makes a statement to say that how amazing are you two, the ride that you have, what amazing ride that you two children have today. اس موقع پر مولانا عبد الغفور نے فضائل و مناقب اہل بیت اور فلسفہ شہادت پر خطبہ دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ یزیدی قوتوں کو حق اور باطل کی لڑائی میں ہمیشہ شکست ہوتی ہے۔ شہدائے کربلا حق پر تھے اور فتح ہمیشہ حق کی ہوتی ہے۔ حضرت امام حسن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو آپس میں صلح ہوتی ہے، حضرت معاویہ کا وصال ہو جاتا ہے، زرعی تخت نشین بن جاتا ہے، اور پھر یہ سارا واقعہ پیش آتا ہے۔ تو یہ جو درمیان میں اتنا عرصہ گزرا ہے، سیدہ ابوبکر صدیق کی خلافت کا دور گزرتا ہے، سیدہ عمر فاروق کی خلافت کا دور گزرتا ہے، سیدہ عثمان غنی کی خلافت کا دور گزرتا ہے، سیدہ علی کرم اللہ وجہ الکریم کے زمانے میں جنگیں ہوتی ہیں، تو اس وقت حسن حسین موجود نہیں تھے؟ کیا ان سے کوئی روایات نہیں ہیں؟ کیا وہ گھر والے ان سے کوئی احادیث نہیں ہیں؟ کیا اسلام کے بارے میں اس کے علاوہ ان کے کوئی کارنامے نہیں ہیں؟ کیا جنگ کربلا میں سیدنا امام حسین، آپ کے بھائی، آپ کے بیٹے، آپ کے بھتیجے، آپ کے دیگر رفقاء کے علاوہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی دیگر اولاد نہیں تھی؟ علامہ سرور علی مدنی اور علامہ سید امانت علی شاہ اور دیگر نے اپنے اپنے انداز میں نواسۂ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے جانثاروں کی عظیم قربانی اور تعلیمات پر روشنی ڈالی۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جو کردار ادا کیا، ان کے سامنے قرآن اور سنت کا قانون تھا کہ میرے نانا نے قرآن و سنت کے لیے جو جد و جہد کرنے کے لیے صحابہ اکرام علیہم رضوان میں واعظ کیے اور خلفائے راشدین کو جو درس دیا، میری زندگی کا بھی اولین مقصد وہی ہے کہ میں اسی طرح اسلام کی ترویج کے لیے قربانی دوں اور انہی لوگوں کی بیعت کروں جو اس نہج پر اور اس منہج پر چل رہے ہوں۔ آج بہت ہی خوبصورت پروگرام مرکزی جامع مسجد ڈنڈی میں ہوا۔ حضرت امام عالی مقام کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کیا گیا، اور امام عالی مقام صرف ہماری نہیں بلکہ پوری امت کے لیے ایسے امام ہیں، اور ان کا جو اسوہ حسنہ ہے وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ جو جید علماء اکرام ہماری مسجد میں تشریف لائے، اور لوکل لارڈس، ینگ لارڈس، اولڈر جنریشن جو بھی یہاں تشریف لائے، ہم مسجد انتظامیہ کی طرف سے سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ خاص کر اپنے اس نوجوان نسل کو اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ آئیں اور اس ملک میں حسینی کردار ادا کریں، اور حسینی کردار ادا کرتے ہوئے اپنا سچا نبی اور آل نبی کے عاشق ہونے کا ثبوت پیش کریں۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ جس طرح انہوں نے
قرآن کی خدمت کی، اسلام کی خدمت کی، اسلام کو بچایا. ہمیں بھی احیائے دین کے لیے، ہمیں بھی امام علی مقام کے طریقے پر چلنے کے لیے ہمیشہ جد و جہد کرنی چاہیے. آخر میں علامہ غفور نے خصوصی دعا کروائی اور علامہ سرور علی مدنی نے ہدیہ صلاۃ السلام پیش کیا. محفل کے آخر میں شرکا کو حسینی لنگر بھی پیش کیا گیا. کیسر حبیب، 92 نیوز، ڈنڈی، اسکاٹ لینڈ. شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، داد نہ داد در دست یزید، حقہ کے بنا لا الہ است حسین. کیسر حبیب، 92 نیوز، ڈنڈی، اسکاٹ لینڈ.